عرفان کی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ پاکستان میں اس وقت تعلیم کا معیار کیا ہے اور اس کو مزید کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دی سٹیزنز فاؤنڈیشن کے ریجنل ڈائریکٹر بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق علی خان صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب، ملک میں جو اس وقت تعلیمی نظام رائج ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کتنا مفید ہے یہ، کتنا خراب ہے یہ، اس میں کیا تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2011 دا ایئر آف دی ایجوکیشن ہے پاکستان میں، اور پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں 25A جو ہے شق، وہ لازمی اور فری ایجوکیشن فار آل چلڈرن اس میں گارنٹیڈ ہے۔ دیئرفور جو ایجوکیشن ہے پاکستان میں ہر بچے کا ایک بنیادی حق ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ جو یونائٹڈ نیشنز کے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہیں جس کا سگنیٹری ہے پاکستان، اس میں بھی 6 سال سے لے کے 16 سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے حکومت نے یہ عہد کیا ہے کہ وہ ان کے لیے ایجوکیشن پرووائڈ کرے گی، لیکن ایکچولی آن گراؤنڈ سچویشن جو ہے وہ بہت خراب ہے۔ وہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس ملینیم ڈیولپمنٹ گول کو حاصل کرنے کے لیے جو رقم مخصوص کرنی چاہیے وہ لوگ نہیں کی جا رہی۔ اب اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ 4% آف GDP اگر ہم خرچ کریں تو 2015 تک مشکل تمام یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن ابھی ہم لوگ جو ہیں ویریس اکنامک پرابلمز کی وجہ سے جو ایجوکیشن کا سیکٹر ہے اس کو 2% آف GDP مشکل سے اس کو دیا جائے۔ بریگیڈیئر صاحب، سب سے بڑا مسئلہ تو فنڈز کی فراہمی ہے کہ فنڈز کس طرح سے کلیکٹ کیے جائیں، لیکن ہم آپ سے یہاں پر یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کا ادارہ خاص طور پر ملک میں جو تعلیمی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے؟ جی دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ دی سٹیزنز فاؤنڈیشن جو ہے اس کا یہ بیٹر ایجوکیشن ٹو دی انڈر پریویلیجڈ اس کا ویژن ہے۔ لہٰذا جتنے بھی پسماندہ علاقے ہیں جہاں پر گنجان آبادی ہے لیکن وہاں پر حکومت کی طرف سے اسکول کی کوئی فراہمی نہیں ہے، وہاں پر سٹیزن فاؤنڈیشن جو ہے وہ اپنے اسکولز بناتا ہے اور ان کو چلاتا ہے، اور وہاں کے جو بچے ہیں ان کو یہ تعلیم دیتا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ تعلیم تقریباً مفت دی جاتی ہے، یعنی ایک ہم تخمینہ لگاتے ہیں کہ جو پیرنٹ ہے اس کی کیا بساط ہے ایجوکیشن پہ خرچ کرنے کے لیے اپنے بچے کے، اور اس کے مطابق ہم بہت ہی نامنل فیس پہ اعلیٰ تعلیم، یعنی کوالٹی ایجوکیشن، کوالٹی بلڈنگ، کوالٹی ایجوکیشن، کوالٹی ٹیچرز دیتے ہیں۔ بڑے زبردست کام آپ کی یہ NGO کری ہے۔ آپ کی جیسے دیگر ادارے جو یہ کام کر رہے ہیں، آپ نے کتنی انرولمنٹ میں اضافہ دیکھا، کتنے زیادہ بچے اب سکولز میں آ رہے ہیں، اور کیا آپ کو کوئی فائدہ ہوتے دکھائی دے رہا ہے آپ کے اس کام سے؟ جی دیکھیے، ایسا ہے کہ یہ ہے کہ اب ایجوکیشن کا جو شعور ہے، یعنی تمام پاپولیشن میں پیرنٹس جو ہیں وہ ان میں یہ شعور تو ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، چاہے ان کے وسائل محدود ہی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ خرچ کریں۔ لہٰذا یہ جو ایک وائڈ ہے جو کہ گورنمنٹ سکولز کے نہ ہونے کی وجہ سے جو پرائیویٹ سیکٹر یا NGOs فل کر رہے ہیں، اس کا رسپانس واقعی بہت ہے۔ اسٹیٹسٹکس تو ہوں گے آپ کے پاس؟ جی دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو سٹیزن فاؤنڈیشن ہے یہ 15 سال پہلے صرف 5 اسکولوں سے شروع ہوا تھا، اور ان 15 ایئرز ابھی 730 اسکول ہیں پوری کنٹری میں، اور 1,02,000 بچے پڑھ رہے ہیں اس میں، اور 8,000 فیمیل ٹیچرز آر امپلائڈ جو کہ تعلیم دے رہے ہیں۔ تو بریگیڈیئر صاحب، جس طرح سے ہم نے گفتگو کے آغاز میں یہ بات کی تھی اس کی، آپ فری ایجوکیشن دے رہے ہیں یا پھر بہت ہی مطلب جو ہاں اس طرح سے کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر آپ فنڈز کو کس طرح سے پورا کرتے ہیں؟ اصل میں ہم لوگوں کے جو فنڈز ہیں وہ تمام کے تمام پاکستانی سٹیزنز جن کے اندر یہ درد ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کی ایجوکیشن کے لیے کچھ کریں، وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ یہ ڈونیشنز کے اوپر ود ان پاکستان اینڈ سٹیزنز، پاکستانی سٹیزنز لیونگ ابراڈ، سٹیزنز فاؤنڈیشن تمام اپنے اخراجات ان ڈونیشنز کے تحت پورا کر رہا ہے۔ لیکن آپ کو یہ بات ظاہر ہے پتہ ہے کہ بہت زیادہ پاپولیشن ہے پاکستان کی، اور پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آپ جتنے اقدامات کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اوور آل ملک میں شرح خواندگی بہتر ہو سکتی ہے یا مزید بھی کرنے کی ابھی ضرورت ہے؟ اصل میں جو کہ فگرز ہیں اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ایمرجنسی ہے، یعنی ہمارے ملک میں ایک ایجوکیشن ایمرجنسی ہے۔ آپ سوچئے کہ کوئی بھی طریقہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے جو گولز ہیں وہ میٹ کر سکیں گے اگر ہم اسی رفتار پہ چلیں جو کہ ہم اس وقت چل رہے ہیں۔ اور اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے جو خطے کے باقی ملک ہیں جو کہ ہم سے کچھ یعنی بہتر نہیں ہیں ایز فار ایز اکنامکس از کنسرن، وہ اپنے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز حاصل کرنے کے لیے صحیح طریقے سے گامزن ہیں، جس میں نیپال ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے۔ تو ہمارے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ
ہر انسان کو پاکستان میں یہ سوچنا چاہیے کہ دس از این ایجوکیشن ایمرجنسی. ہمارے فیوچر کے لیے دس از اے کروشل کہ ہم لوگ اپنے ایجوکیشن سیکٹر کی طرف دھیان دیں, کیونکہ جو ابھی رفتار سے جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں آپ اس سینچری میں اپنے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز حاصل نہیں کر سکتے. طارق صاحب, جیسے کہ ہم نے آپ کا ادارہ بھی جس طرح کام کر رہا ہے اور بھی ادارے کام کر رہے ہیں, لیکن جو پبلک اسکولنگ سسٹم ہے ہمارا وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے, اپ ٹو مارک نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر پبلک اسکولز کو این جی اوز گود لے لیں یا اڈاپٹ کر لیں اور پھر ان پر کام کیا جائے, آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ریچ آپ کی ہو جائے گی, زیادہ پاپولیشن تک پہنچ سکیں گے؟ جی دیکھیے, ایسا ہے کہ کسی بھی ایجوکیشن کے کا جو ریئلی نظام ہے اس کے لیے گورنمنٹ اسپینڈنگ کروشل ہے. جو بھی اس میں اقدام کیے جائیں گے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے یا این جی اوز کی طرف سے, وہ کچھ حد تک تو اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں, بٹ دس از بیسیکلی دا گورنمنٹس رسپانسبلٹی اور گورنمنٹ کو اسپینڈ کرنا چاہیے. لیکن جب ہم نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک اہم حصہ ہے نصاب تعلیم. جی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں نصاب تعلیم میں کون سی ایسی اہم تبدیلیاں ہیں جو ناگزیر ہو گئی ہیں, جو کرنا بہت ضروری ہیں؟ جی میرے خیال میں ہم لوگوں کو دیکھیے نصاب تعلیم جو ہے وہ رہنا چاہیے اپ ڈیٹڈ, اور وہ رہنا چاہیے ایٹ پیس ود دا ورلڈ. لیکن وہ نظر نہیں آتا. جی وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, وہ ساری چیزیں فلو کرتی ہیں اسی سے کہ ہم لوگ کتنی اہمیت دے رہے ہیں اپنی ایجوکیشن سیکٹر کو. اگر ہم اہمیت دیں گے تو ہم اس میں اس کے نصاب کی تبدیلی, اس میں جو کانسٹنٹ ڈائنمکس میں چینج آتا ہے اس کو اس میں انکلکیٹ کرنا, انکارپوریٹ کرنا, یہ سب چیزیں ہم کریں گے. لیکن اگر ہم اس کی طرف اس کو نگلیکٹڈ سیکٹر سمجھیں گے, اس کو ہم اس طریقے سے اہمیت نہیں دیں گے کہ جو ضروری ہے, تو آل دیز تھنگس ول فلو فرام دیٹ. ایکچولی اگر وہ یہی رہے گا تو وہ نگلیکٹڈ ہی رہے گا, اس کا کریکولم بھی نگلیکٹڈ رہے گا, اس کے ایجوکیشن کا سیکٹر پہ جو اسپینڈنگ ہونی ہے وہ بھی نہیں ہوگی, ٹیچرس کی جو ایجوکیشن ہے وہ بھی نہیں ہوگی. تو یہ سب چیزیں اسی سے فلو کرتی ہیں. ہم لوگ ایز این این جی او اپنی کریکولم کو ٹی سی ایف جو ہے ہر سال اس کے اوپر ایک نظر ثانی کرتا ہے تاکہ وہ بہترین جو دنیا کے جو کریکولمز ہیں اس میں سے جو کچھ اس میں لے سکتا ہے وہ اس میں ڈالتا ہے. اپنی ٹیچرز کی ایجوکیشن کے اوپر, ٹریننگ کے اوپر بہت خرچ کرتا ہے. تو دس از دا وے ٹو سارٹ آف. دیہی علاقوں میں بہت زیادہ پاپولیشن رہتی ہے پاکستان کے. اربن سینٹرز میں تو چلیں این جی اوز اویلیبل ہوتی ہیں, وہ کچھ نہ کچھ کر لیتی ہیں, لیکن دیہی علاقوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ پہلی چیز تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دیہی علاقے میں یعنی ہمارا جو این جی او ہے جیسے ٹی سی ایف دا سٹیزن فاؤنڈیشن, یہ تمام دیہی علاقوں کو ہی مطلب کیٹر کر رہا ہے, اربن سلمز کے علاوہ. تو ہمارے جو بیشتر اسکول ہیں ہمارے ریجن کے, سندھ کے بہت رورل ایریاز میں ہم نے اسکول کھولے ہیں. اور آپ اس بات سے بہت یعنی ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ وہاں کے جو رورل پور ہیں ان کے اندر بہت شعور ہے کہ ہم لوگوں کا فیوچر جو ہے بہتر تعلیم کے ساتھ منسلک ہے. لہٰذا جس علاقے میں بھی ہم جاتے ہیں وہاں پر لوگ ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہم سے زمین لیجئے اور یہاں پر ایک اسکول کھول دیجئے, کیونکہ جو گورنمنٹ کا اسکول ہے وہ پور نہیں کر رہا ہے, پوری کر. سب لوگ تو ظاہر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان میں اور بھی اب جاگ رہا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں. مجموعی طور پر ہم آخر میں آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ وہ کون کون سے بڑے مسائل ہیں جو آپ کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ دیکھیے رکاوٹ جو ہے بڑے مسائل کا یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے ہر شہری کو جو کہ جس کے جو سمجھ لیجیے مخیر حضرات جو ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, دوز ہو کین ڈونیٹ اور کنٹریبیوٹ, ان کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ہے ایجوکیشن. تو جب وہ کنٹریبیوٹ کریں گے اور وہ اس کو سمجھیں گے کہ ہمارا نیشنل پرابلم جو ہے وہ سب سے اہم جو ہے وہ ایجوکیشن ہے ہمارے فیوچر کے لیے, تو پھر ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اس طرف ہو جائے گا. جیسے آپ سوچیں کہ فلڈز آتے ہیں تو ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ دس از اے نیشنل ایمرجنسی, رائٹ. ایجوکیشن از اے نیشنل ایمرجنسی. اگر ہمارا مائنڈ سیٹ اس طرف ہو جائے گا تو یعنی پرائرٹیز جو ہیں ہر ایک کی اس طرف چلی جائیں گی. جو انڈیویجول ہے وہ بھی کہے گا کہ لیٹ می ڈونیٹ فار ایجوکیشن, مجھے چاہیے کہ میں اپنے بچوں کا جو مستقبل ہے, ہمارے ملک کے بچوں کا مستقبل وہ ایجوکیشن میں ہے. تو ایک تو وہ چیز ہے. پھر گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی پرائرٹیز میں ایجوکیشن کو اوپر لائے, اور اس کو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں گے تو پھر آئی تھنک فیوچر میں ہم لوگ سوچ اور ترجیحات بدلنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق علی خان, سٹیزن فاؤنڈیشن کے ریجنل ڈائریکٹر. ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ نے ٹائم دیا ہمیں اس اہم ایشو پر بات کرنے کے لیے. اور اب نظر ڈالتے ہیں نیوز اپڈیٹس پر.